حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ حضرت امام حسن علی عسکری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت امام حسن علی عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے حضرت فضیل مہندی عبداللہ ہندوستان آ کر مدراس میں بس گئے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام جناب بدر الدین مہندی تھا، جو کہ انگریزی دور میں صوبے دار تھے۔ یہ آ کر ناگپور میں رہنے لگے تھے۔ ناگپور کے پاس کامٹی گاؤں ہے، یہیں پر بابا تاج الدین کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں روایت ہے کہ بابا تاج الدین کی والدہ جناب مریم صاحبہ نے ایک شب خواب دیکھا کہ چاند آسمان پر چمک رہا ہے اور وہ آسمان سے اتر کر آپ کی گود میں آ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد 27 جنوری 1861 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ کی عمر 1 سال کی تھی تب آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تھا، اور والد کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 9 برس کی تھی۔ اس طرح آپ کا بچپن بہت پریشانیوں میں گزرا۔ ناگپور شہر مہاراشٹر میں ہے، اور اس لیے بابا تاج الدین کو ناگپور کا تاج کہا جاتا ہے۔ بابا تاج کی بہت ساری کرامات ناگپور میں مشہور ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اللہ کے ولی نے مردوں کو بھی ٹھوکر مار کر زندہ کیا ہے اور بہت سے جانوروں کو بھی زندہ کیا ہے۔ ان کی یہ کرامات دیکھ کر دنیا آج تک حیران ہے۔ بابا تاج جب آ کر کنویں کی منڈیر پر بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں پیر کنویں میں لٹکا دیتے تھے، اور کنویں کا پانی خود بخود اتنا اوپر آ جاتا تھا کہ آپ کے پاؤں کے تلوے اس میں ڈوب جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کنویں کا پانی سفید دودھیا رنگ کا ہو گیا، اور اس پانی کی یہ کرامت تھی کہ اگر کوئی بیمار شخص اس پانی سے نہا لیتا تو اس کی کیسی بھی بیماری ہو وہ ختم ہو جاتی اور مریض صحت مند ہو جاتا۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کسی شخص پر جادو کیا ہو یا پھر جنات کے اثرات ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بابا تاج کی درگاہ کے پاس ایک مسجد ہے، پاس ہی دربار میں 26 گنبد ہیں، اور دربار میں ایک بگھی ہے جس میں بیٹھ کر بابا تاج گھوما کرتے تھے۔ دربار میں جو 26 گنبد ہیں ان کی بھی ایک کہانی ہے۔ یہ 26 گنبد بابا تاج کی وصال کی اسلامی تاریخ 26 ہے، اس لیے یہ گنبد 26 ہے۔ اور بابا صاحب کا عرس مبارک محرم کی 22 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے اور 29 محرم کو ختم ہوتا ہے۔ 26 محرم کو بابا تاج کا شاہی صندل نکلتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس صندل کو لے کر پورے ناگپور میں گشت کیا جاتا ہے، پھر واپس درگاہ شریف میں لایا جاتا ہے، اور پھر چادر پوشی ہوتی ہے، اور صندل رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد درگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بابا تاج ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے عقیدت مند چاروں طرف بیٹھے ہوئے آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ تبھی وہاں پر کتیا کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے۔ بابا تاج کے مرید ان بچوں کو بھگانے لگے۔ بابا نے لوگوں کو منع کیا، اور آپ اٹھ کر ان 3 بچوں کے قریب پہنچے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا، جیسے تم اپنی کوئی پریشانی بتاتے ہو اسی طرح یہ 3 بچے اپنی پریشانی بتا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ ان 3 بچوں کے ساتھ چل دیے۔ کچھ دور جا کر دیکھا تو ایک گڈھے میں ایک کتیا مری پڑی ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ کتیا ان 3 بچوں کی ماں ہے۔ آپ کتیا کے پاس گئے اور اس میں ایک ٹھوکر ماری اور کہا، تجھے بہت دیر ہو گئی ہے سوتے ہوئے، اٹھ اور اپنے 3 بھوکے بچوں کو دودھ پلا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ مری ہوئی کتیا زندہ ہو گئی، اور اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ ایک مرتبہ ایک بیمار شخص آپ کے پاس آیا۔ آپ ایک نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا تاج نے
اس بیمار شخص سے کہا، اگر تم اس نیم کی پتیاں کھا لیتے تو کبھی کے ٹھیک ہو جاتے۔ اس شخص نے کہا، نیم کی پتیاں تو کڑوی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ پتیاں میٹھی ہیں۔ اور آپ نے کچھ پتیاں توڑ کر اس شخص کو دی۔ جب اس نے وہ پتیاں ڈرتے ڈرتے چبانا شروع کیں تو وہ واقعی میٹھی پتیاں تھیں، اور وہ شخص پتیاں چبا کر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کی بہت سی کرامات آپ کی ہیں۔ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی وہ پوری ہو جاتی۔ ایک بار بابا تاج کی بگھی چلانے والے ہیرا نام کے کوچوان نے بتایا کہ ایک مرتبہ مجھ سے بابا تاج نے کہا، کابل قندھار چلو۔ جیسے ہی بابا بگھی میں بیٹھے، میں بھی بیٹھا، تو میں نے اپنے آپ کو کابل کی سرزمین میں پایا۔ بابا بگھی سے اترے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ میں بھی بابا کے پیچھے پیچھے چلا۔ کچھ دور جا کر بابا ایک جھونپڑی میں گئے۔ جھونپڑی میں 3 شخص موجود تھے۔ انہوں نے بابا تاج کی قدم بوسی کی، پھر بابا ان سے کچھ بات کر کے واپس چل دیے، اور آ کر جب بگھی میں بیٹھے، میں بھی بیٹھا، تو بیٹھتے ہی ناگپور کی سرزمین آ گئی۔ سارا منظر بدل گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے، جب بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فنا کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں رہتی۔ جن لوگوں نے بابا تاج کی کرامات دیکھی ہیں، ان کے لیے آپ کی محبت اور عقیدت ناقابل تحریر ہے۔ ایک مرتبہ پاگل خانے کے ڈاکٹر عبد المجید بہت پریشان اور فکر مند تھے، کیونکہ ایک پاگل بھاگ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، فکر مت کرو، وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ دوسرے دن وہ پاگل واپس آ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس سے واپس آنے کی وجہ معلوم کی تو اس پاگل نے کہا، جب میں یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچا تو وہاں پر میں نے بابا تاج الدین کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے 2 تھپڑ مارے اور کہا، فوراً واپس جا۔ ڈاکٹر یہ بات سن کر تاج الدین کا مرید ہو گیا۔ ایک بار بابا بازار سے گزر رہے تھے، تبھی ان کی نظر ایک سونار پر پڑی جو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، آج تم اپنا مکان خالی کر دینا۔ سونار آپ کا عقیدت مند تھا، وہ جلدی سے گھر پہنچا اور اس نے اپنا سارا سامان اور اپنے گھر کے لوگوں کو باہر نکال کر خالی کر دیا۔ اسی رات سونار کے مکان کی چھت گر گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے جب دیکھا کہ سونار کے مکان کی چھت گر گئی تو یہ دیکھ کر بابا تاج کے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھنے لگی اور آپ کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی اور لا تعداد لوگ آپ کے مرید ہونے لگے۔ بابا تاج کی مرید ایک طوائف تھی جو کہ روزانہ آپ کو سلام کرنے آتی تھی۔ اچانک وہ بیمار ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے، وہ تاج بابا کے پاس نہ آئی۔ اس طوائف کے گھر کے پاس بابا تاج کا ایک مرید بھی رہتا تھا۔ اس نے آ کر بابا کو بتایا کہ ایک خاتون آپ کو روزانہ سلام کرنے آتی تھی، وہ آج مر گئی ہے، میں اس کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تبھی ایک مرید تاج بابا کے لیے پیالے میں چائے لے کر آیا۔ بابا نے اس سے کہا، یہ چائے کا پیالہ اس خاتون کے لیے لے جاؤ اور اسے جا کر چائے پلاؤ۔ مرید چپ چاپ چائے کا پیالہ لے کر اس طوائف کے گھر پہنچا۔ وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس مرید نے 3 بار زور زور سے کہا، اے خاتون، بابا تاج نے تمہارے واسطے چائے بھیجی ہے، اسے پی لیجئے۔ تیسری آواز پر اس خاتون نے آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد دیکھا، لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے مرید کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ لے لیا اور آہستہ آہستہ چائے پینے لگی۔ جب بابا تاج الدین کی عمر قریب 64 برس کی ہوئی تو آپ کی صحت دن بدن بگڑتی گئی۔ آپ کا علاج ناگپور کے اچھے ڈاکٹر نے کیا، مگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آپ نے 17 اگست 1925 کو اس فانی دنیا کو
الوداع کہہ دیا۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے عقیدت مند آپ کے مزار شریف پر ناگپور آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔